آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کتنی عورتوں کو میں نے دیکھا بڑے کپڑے اکٹھا کرتی تھیں، بڑی جویلری اکٹھا کرتی تھیں، مر گئی، آج ان کے کپڑے ان کی بیٹیاں لے کے جا رہی ہیں، ان کی بہویں لے کے جا رہی ہیں، ان کی پڑوس کی عورتیں لے کے جا رہی ہیں، ان کے رشتہ دار کی عورتیں لے کے جا رہی ہیں۔ آپ نہیں جانتے کپڑا آپ کا ہے کل کون پہنے گا، مکان آپ کا ہے کل کون رہے گا، نعمتیں آپ کی ہیں، دولت آپ کی ہیں، کل کون فائدہ اٹھائے گا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے، ان کا نام تھا ہارون رشید۔ ہارون رشید ایک مسلمان بادشاہ تھے، خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں ایک بہت اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا نام تھا ابن سماک۔ ہارون رشید ایک مرتبہ ابن سماک سے ملنے کے لیے گئے۔ اے ابن سماک، آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے مسئلہ مسائل نہیں پوچھنا ہے، میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ نصیحت کر دیجئے، کوئی پیغام مجھے دے دیجئے، کوئی میسج دے دیجئے، کوئی سندیش دے دیجئے، کوئی نصیحت دے دیجئے۔ ابن سماک نے کہا، اے امیر المومنین، سپوز کر لیجئے، تصور کر لیجئے کہ آپ ایک صحرا میں جا رہے ہیں، ایک ریگستان میں جا رہے ہیں، کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، آپ کو بڑی زور کی پیاس لگ گئی اور دور دور تک پانی نہیں مل رہا ہے۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کا گلا سوکھ کر کے کانٹا ہو رہا ہے اور پیاس سے آپ کا برا حال ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور اس کے پاس ایک پیالہ پانی ہے۔ اس نے کہا، اے خلیفہ، میں آپ کو ایک پیالہ پانی دینے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی بادشاہت مجھے دے دیں۔ تو اے بادشاہ سلامت، اے امیر المومنین، کیا آپ اپنی بادشاہت کو بچائیں گے یا اس کو بادشاہت دے کر کے پانی لے لیں گے؟ ہارون رشید نے تھوڑی دیر سوچا، کہا کہ اے ابن سماک، میں بادشاہت دے دوں گا، پانی لے لوں گا، کیونکہ جان بچانا ضروری ہے، میری جان جا رہی ہے پیاس کے مارے، میں آدھی بادشاہت دے دوں گا اور پانی لے لوں گا۔ ابن سماک نے کہا، اے بادشاہ سلامت، اب سپوز کر لو وہ پانی آپ نے پی لیا، اب وہ پانی آپ کی باڈی میں جا کر کے اٹک گیا، اب آپ کو زور کی پیشاب لگ گئی، لیکن پیشاب کے راستے سے پیشاب نہیں نکل پا رہا ہے، آپ بے حال ہو گئے، آپ کو اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی، آپ پیشاب کے رک جانے سے آپ پریشان ہیں۔ اتنے میں ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے امیر المومنین، آپ کو میں ایسی دوا دے دوں گا کہ آپ کا پیشاب نکل آئے گا، آپ ریلیکس فیل کریں گے، آپ کا درد ختم ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی باقی آدھی بادشاہت مجھے دے دیں۔ تو اے بادشاہ سلامت، کیا آپ اپنی جان بچائیں گے یا اس کو اپنی بادشاہت دے دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا اور اس سے وہ دوا لے لوں گا تاکہ میرا پیشاب ہو جائے، میری تکلیف دور ہو جائے، میری جان بچ جائے۔ ابن سماک نے کہا، بس اے ہارون رشید، فانظر یا امیر المومنین الی ملکی کا ھذا الطویل والعریض، اے بادشاہ سلامت، اتنی لمبی چوڑی آپ کی بادشاہت ہے، لا تساوی شربتن و بولتن، اتنی بڑی بادشاہت کی کیا حیثیت ہے کہ پیشاب کے چند قطرے اور پانی کے چند قطروں کی ویلو آپ کی ساری حکومت کے برابر ہے۔ اے بادشاہ سلامت، کبھی اس حکومت پر ناز نہ کرنا، کبھی غرور نہ کرنا، اگر وقت پڑ گیا تو پانی کے چند قطروں کے برابر آپ کی بادشاہت ہے اور پیشاب کے چند قطروں کے برابر آپ کی بادشاہت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ دنیا کے پیچھے مت مرو میرے بھائیوں۔ ہر جمعہ کے دن آپ سنتے ہیں امام صاحب سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، تمہیں تو آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم دنیا میں نہ رہیں، دنیا کا حق ادا نہ کریں، بیوی کا حق ادا نہ کریں، بچوں کا حق ادا نہ کریں؟ نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ ہمیں دنیا میں رہنا ہے، ہمیں بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے، ہمیں بچوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، ہمیں ماں باپ کا حق بھی ادا کرنا ہے، لیکن ہمیں دل نہیں لگانا ہے دنیا سے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دل لگاؤ تو جنت سے لگاؤ، دل لگاؤ تو آخرت سے لگاؤ، دنیا دل لگانے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی عبداللہ ابن عمر کا کندھا پکڑ کر کے کہتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب، اے عبداللہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے۔ بہار کے بہت سارے لوگ بمبئی میں رہتے ہیں، بمبئی میں دنگا ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، تو بمبئی میں جو بہار کا رہنے والا، یو پی کا رہنے والا، بنگال کا رہنے والا آدمی ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ یار میرا تو یہاں کوئی نہیں ہے، یہ تو پردیس ہے، میرا گاؤں نہیں ہے، میرا علاقہ نہیں ہے، میرا کیا ہوگا؟ وہ رہتا ہے بمبئی میں، کماتا ہے بمبئی میں، کھاتا ہے بمبئی میں، مگر اسے اپنا اصل وطن یاد رہتا ہے، وہ کٹیہار کے فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے، وہ گاؤں سے یاد رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے کوئی اجنبی، کوئی پردیسی زندگی گزارتا ہے، او عابر السبیل، یا ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر زندگی گزارتا ہے۔ مجھے کل کٹیہار سے نکلنا ہے، انٹر سٹی پکڑنا ہے، انٹر سٹی پٹنہ جا رہی ہے، راستے میں بیگو سرائے بھی آ رہا ہے، راستے میں مانسی بھی آ رہا ہے، راستے میں مہیش کھنڈ بھی آ رہا ہے، راستے میں برونی بھی آ رہا ہے۔ مجھے بھوک لگے گی، میں اتر کر کے چپس لے لوں گا، میں بسکٹ لے لوں گا، میں نمکین لے لوں گا، مگر مجھے معلوم ہے مجھے پٹنہ تک جانا ہے، میری منزل پٹنہ ہے، میری منزل بنارس ہے، میں جا کر کے ٹھہروں گا اپنی منزل پر، میں جا کر کے رکوں گا اپنی منزل پر۔ میں بیچ کے اسٹیشنوں سے فائدہ تو اٹھا سکتا ہوں، مگر میرا ٹارگٹ میری منزل ہوگی، میرا مقصد میری منزل ہوگی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے۔ اور صحابہ کرام ہماری طرح رات میں 2 2 3 3 بجے تک تقریر نہیں سنتے تھے۔ نبی نے اتنی حدیث بیان کی، عبداللہ ابن عمر نے سن لیا۔ اب عبداللہ ابن عمر خود کہتے ہیں او لوگو کان کھول کر کے سن لو، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا ویٹ نہ کرو، شام کی پرتیکشا نہ کرو، شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ او میری پیاری ماں بہنوں، او میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، جاؤ ذرا بستر پہ سونے کے پہلے یہ حدیث یاد کر لینا، یہ سوچ کر کے بستر پہ جانا اے اللہ اگر آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو گئی، اے اللہ سارے اعمال تو گناہوں سے بھرے ہیں، سارا رجسٹر تو گناہوں سے بھرا ہے، اے اللہ اگر اسی حال میں تیرے پاس چلا گیا، اے اللہ اسی حال میں تیرے پاس میں چلی گئی، اے اللہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا حال بنے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب رات میں بستر پہ سونے جایا کرو تو یہ ایک بار سوچ لیا کرو، اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیا کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور جب تمہاری تندرستی موجود ہے تو تم بیماری کے دن کی تیاری کر لو، اور اپنی زندگی میں موت کی تیاری کر لو، موت کی تیاری کر لو۔